جی ہاں، دجال کئی 100 سالوں سے اس دنیا میں موجود ہے۔ یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا، جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈراتے تھے اور خبردار کرتے تھے۔ ناظرین، آپ نے حضرت تمیم الداری اور دجال کی ملاقات کا واقعہ تو سنا ہی ہوگا۔ ہو سکے تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں کہ ہجرت کے ابتدائی دنوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت تمیم داری حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا اور اپنے ساتھ پیش آیا ہوا واقعہ سنایا۔ ایک بار میں سمندر کے سفر پہ نکلا اور مسافروں کی کل تعداد 30 تھی۔ ہم سب کشتی میں سوار تھے۔ ہمارا سفر انتہائی اطمینان سے گزر رہا تھا کہ ایک دم تیز ہوائیں چلنے لگی اور سمندر میں طوفان آ گیا۔ کشتیاں ڈولنے لگی اور تمام مسافر اس صورتحال سے پریشان ہو گئے اور ملاح نے بھی بے بس ہو کے چپو چھوڑ دیا اور ہم سب کو بھی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ہماری موت یقینی ہے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اندھیرا چھا رہا، منزل کا کچھ پتہ نہیں تھا اور یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ہماری کشتی کس سمت جا رہی ہے۔ اسی خوف و ہراس کی حالت میں رات کٹ گئی اور سورج طلوع ہو گیا۔ کشتی کے رات بھر ہچکولے کھانے کے بعد کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ہم کس سمت پہنچ گئے ہیں۔ اسی طرح رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات گزرتی گئی اور ہمیں سمندر میں بھٹکتے بھٹکتے 30 دن ہو گئے اور 30 دن سمندر میں بھٹکنے کے بعد مسافروں کو اچانک سمندر میں درخت نظر آئے، یعنی کہ زندگی کی کرن نظر آئی۔ ملاح نے تیزی سے چپو چلا کر مسافروں کو جزیرے تک پہنچا دیا۔ ابھی سورج پوری طرح سے غروب نہیں ہوا تھا کہ ہم جزیرے پہ پہنچ گئے۔ مسافروں کو بھی جزیرے میں پہنچے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا کہ درختوں کے بیچ میں سے کوئی عجیب و غریب مخلوق نکلی۔ اس مخلوق کے پورے جسم پہ بال تھے اور بال اس قدر گھنے اور لمبے تھے کہ یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اس کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ سب مسافر حیران و پریشان ہو گئے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے ایسی مخلوق دیکھی ہی نہیں۔ ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے پوچھا کہ یہ کیا مخلوق ہے، تو دوسرے مسافر کے جواب دینے سے پہلے ہی وہ مخلوق خود بولی کہ میں جاسوس ہوں۔ اس مخلوق کے انسانی زبان میں بات کرنے کی وجہ سے ہم سب مسافر حیران و پریشان ہو گئے۔ ایک مسافر نے ہمت کر کے پوچھا کہ تمہاری جاسوسی کا مقصد کیا ہے اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ اور اس مخلوق نے کہا کہ میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں وہ تمہارے انتظار میں ہے، تم سے ملنا چاہتا ہے، لہٰذا میرے ساتھ چلو۔ ہم تمام مسافر حیران پریشان ہو کر اس کے ساتھ چل دیے۔ وہ مخلوق درختوں کے درمیان سے راستے سے ہوتے ہوئے ایک پرانے محل کے آگے جا کے کھڑا ہو گیا۔ اس محل کو بلند اور گھنے درختوں نے گھیرا ہوا تھا۔ وہ مخلوق پھر آگے چلا اور تمام مسافروں کو ایک بڑے دروازے سے گزارتے ہوئے اندر لے گیا۔ محل میں داخل ہوتے ہی ہم سب نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور وہ بندہ رہائی کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ ہم نے اس سے پہلے اتنے قداور اور عجیب و غریب انسان کو نہیں دیکھا تھا۔ ہم میں سے ایک مسافر نے ہمت کر کے پوچھا کہ تم کون ہو، اور اس نے جواب دیا کہ میں کون ہوں یہ تم جان ہی لوگے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو۔ مسافر نے جواب دیا کہ ہم عرب قبائل لخم اور جذام کے لوگ ہیں، اور مسافر نے یہاں تک پہنچنے کی تمام داستان سنا دی۔ اس قید میں جکڑے ہوئے انسان نے کہا کہ مجھے بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ۔ تو مسافر نے پوچھا کہ تم اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ وہ قیدی غصیلے انداز میں بولا، خبردار، عنقریب ان پہ پھل لگنا بند ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے دریائے تبریا کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے جواب دیا ہاں پانی ہے۔ تو اس نے کہا کہ عنقریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے امی نبی محمد کے بارے میں تو بتاؤ، انہوں نے مکہ میں دعوت کا اعلان کیا اور اب وہ مکہ سے نکل کے یثرب میں موجود ہیں، کیا وہ عرب کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے اور عربوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ عربوں پہ غالب رہے، بہت سے عربوں نے ان کی اطاعت کی اور ان پر ایمان لے آئے۔ یہ سنتے ہی اس نے غصے سے زنجیروں کو جھٹکا دیا اور اس نے کہا کہ میں دجال ہوں اور بہت جلد میں اپنی قید سے آزاد ہو جاؤں گا، میں تمام علاقوں میں جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ دجال اس دنیا میں پہلے سے موجود ہے۔ وہ کب منظر عام پہ آئے گا، آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال تب آئے گا جب لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوگا اور ممبروں پہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے زیادہ بدترین مخلوق کوئی نہیں بنائی گئی۔ ناظرین، دجال اور قیامت کے آنے کی
तमाम छोटी निशानियां पूरी हो चुकी हैं, अब सिर्फ इमाम मेहदी के आने का इंतज़ार है। जैसे ही इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, दज्जाल भी मंजर आम पर आ जाएगा, और जैसे ही दज्जाल मंजर आम पर आएगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो जाएगा और वो दज्जाल को कत्ल कर देंगे, और इसके बाद याजूज माजूज वाली पेशन गोई पूरी हो जाएगी और दुनिया बड़ी तेज़ी से क़यामत की तरफ बढ़ेगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सब वाक़ियात इतनी तेज़ी से पेश आएंगे कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मिसाल ऐसे दी है जैसे एक धागे पे दाने पिरोए हों और वो धागा टूट जाए, और जितनी तेज़ी से वो दाने नीचे गिर जाएं, इतनी ही तेज़ी से ये वाक़ियात पेश आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल का फितना अंधेरी रात की तरह छा जाएगा कि सुबह इंसान मोमिन होगा तो रात को काफिर हो जाएगा, और रात को मोमिन होगा तो सुबह काफिर हो जाएगा। दज्जाल का फितना इतना ख़तरनाक फितना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग दज्जाल को पाएं वो वहाँ से भाग जाएं, इसके करीब भी ना जाएं और अपने घरों में बंद हो जाएं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन होगा जिसका ईमान बहुत पुख्ता होगा, और वो कहेगा कि मैं दज्जाल के करीब जाकर देखता हूँ भला मुझे क्या होगा। वो दज्जाल के करीब जाएगा और दज्जाल पे ईमान ले आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बता दिया कि दज्जाल मशरिक की तरफ से आएगा, और तमाम शयातीन इसकी मदद में लगे हुए हैं। इन तमाम हक़ाइक़ को देखते हुए दज्जाल का नज़ूल ऐसे ही है जैसे हमारे घर के बाहर दरवाजे पे दज्जाल दस्तक दे रहा हो और हम अंदर गफलत की नींद सो रहे हों। इसलिए अगर हमें दज्जाल से बचना है और ईमान की मौत मरना है तो हमें इल्म और हदीस का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए जिसके पास इल्म की रोशनी होगी वो दज्जाल से कहेगा कि तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा रब हूँ, लेकिन हमारी नबी ने फरमाया कि जब तक तुम मर नहीं जाते तुम अपने रब को नहीं देख सकते। जिन लोगों को अल्लाह ताला के बारे में इल्म नहीं होगा वो बहुत आसानी से दज्जाल के धोखे में आ जाएंगे, और दूसरे वो लोग होंगे जो लालची और मादा परस्त लोग होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दज्जाल 40 दिन के लिए आएगा इस दुनिया में। उसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, और चौथा दिन एक आम दिन की तरह होगा। तो इससे ये साबित हुआ कि दज्जाल का फितना तारीख़ इंसानी की इब्तिदा से लेकर आखिर तक सबसे बड़ा फितना होगा। इसकी बड़ाई और शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया और ख़बरदार किया। आइए नाज़रीन, अब हम आपको अहादीस की रोशनी में दज्जाल का हुलिया बयान करते हैं। दज्जाल एक जवान मर्द होगा जो एक आंख से काना होगा, और उसकी वो आंख ऐसे होगी जैसे फूला हुआ अंगूर, जबकि दूसरी आंख खून आलूद होगी। इसका सीना चौड़ा और जरा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। उसकी पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आंखों के दरमियान काफिरे यानी कि काफिर लिखा हुआ होगा। इसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा, चाहे उसे पढ़ना आता हो या ना आता हो। और इसके बाल घुंघराले होंगे। उसकी रंगत लाल होगी, कद छोटा और टांगे टेढ़ी होंगी, और वो दिखने में एक बदसूरत इंसान होगा। उसकी गर्दन ना होने के बराबर होगी और गर्दन पे मोटी परत होगी। दज्जाल हजरत आदम की औलाद में से ही होगा, यानी कि इंसान ही होगा, और उसकी कोई औलाद नहीं होगी। नए दज्जाल की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कोई नमाज ऐसी ना होगी जिसमें उन्होंने अल्लाह ताला से दज्जाल के फितने से पनाह ना मांगी हो। नाज़रीन, इसकी जिस्मानी निशानियाँ बताने के बाद अब हम आपको इसके नाम की तफसील बताते हैं। उलमा अकराम कहते हैं कि इसका नाम मसीह इसलिए है क्योंकि ये पूरी दुनिया में घूमेगा और चक्कर लगाएगा, और दज्जाल का मतलब सबसे बड़ा झूठा और धोखेबाज। आइए नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं कि दज्जाल कब और कैसे आज़ाद होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कोई चीज़ दज्जाल को इतना गुस्सा दिलाएगी कि वो अपनी जंजीरें तोड़कर बाहर आ जाएगा। उलमा करम फरमाते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फतुहात, तरक्की और कामयाबियाँ देखकर शैतान और दज्जाल गुस्से में आ जाएंगे और कहेंगे कि हम इनको कैसे रोकें, और फिर शैतान ज़ोर से आवाज़ लगाएगा कि दज्जाल आज़ाद हो चुका है और तुम लोग यहाँ खुशियाँ मना रहे हो। अब वो तुम लोगों के बच्चों और औरतों के
ایمان سے کھیلے گا، کہے گا کہ جاؤ جا کر دیکھ لو، اور یہ آواز پوری دنیا سنیں گی۔ دجال اپنے گدھے پہ سوار ہو کر پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا وجود اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا۔ گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ وہ ایک قدم اٹھائے گا اور 1 میل کی مسافت طے کر لے گا، اور روح زمین کا کوئی صحرائی، پہاڑی، میدانی علاقہ ایسا نہیں ہوگا جہاں یہ نہ گیا ہو۔ البتہ مکہ اور مدینہ پہ فرشتوں کا پہرا ہوگا اور وہ وہاں نہیں جا پائے گا، بلکہ مدینہ کے باہر دلدلی زمین پر وہ پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ میں 3 زلزلے کے جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر منافق اور کافر مدینہ سے بھاگ نکلے گا اور دجال کے ساتھ جا ملے گا، اور بعض روایات کے مطابق بیت المقدس اور کوہ طور پہ بھی نہیں جا پائے گا۔ دجال طرح طرح کے دھوکوں اور شعبتوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دجال کے ساتھ بڑے بڑے روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے، اور اس کے پیروکاروں کے علاوہ ہر کوئی سخت مشکلات کا شکار ہوگا۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، جس میں سے ایک کو جنت اور ایک کو دوزخ کہے گا۔ در حقیقت جس کو جنت کہے گا وہ دوزخ ہوگی، اور جس کو دوزخ کہے گا وہ جنت ہوگی۔ اس کے کہنے پہ آسمان میں بادل گرجیں گے اور بارش برسے گی۔ دجال ایک شخص سے پوچھے گا کیا تم مجھے خدا مانتے ہو؟ پھر وہ شخص کہے گا نہیں۔ پھر دجال سب کے سامنے اس انسان کو چیر دے گا اور اس کے وجود کے درمیان میں سے چل کے دکھائے گا، اور پھر اسی انسان کو وہ جوڑ کر زندہ کر دے گا۔ تو دجال دوبارہ اس شخص سے پوچھے گا کیا اب تم مجھے اپنا خدا مانتے ہو؟ تو وہ شخص کہے گا نہیں، اب میرا یقین اور پختہ ہو گیا ہے، کیونکہ میرے نبی نے مجھے یہ واقعہ پہلے سے بتا دیا تھا۔ دجال کے فتنوں سے تنگ آ کر اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ پر پناہ لیے ہوئے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کر لے گا۔ اہل ایمان سخت تکلیف اور بھوک میں مبتلا ہوں گے۔ تب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال ایسے گھلے گا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام دجال اور اس کے پیروکاروں کو قتل کر دیں گے، اور اس طرح کا یہودیوں کا قتل عام کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پتھر اور درخت بھی بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد کیا دور شروع ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ کمال کا دور شروع ہوگا۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد کیا خوبصورت زندگی شروع ہوگی، بچے شیروں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، اتنا امن ہوگا۔ یہ وہ دور ہوگا کہ لوگ پتھر پہ بھی بیج پھینکیں گے تو اناج اگ جائے گا۔ پوری دنیا میں اسلام ہی دین ہوگا۔ حضرت عیسیٰ حج کریں گے، عمرہ کریں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو پہ دفنائے جائیں گے۔ اور آخر میں ہمارے نبی نے ہمیں نصیحت کی، دجال تم میں سے ہی نکلے گا، اس بہکاوے میں نہ رہنا کہ تمہارے بعد کوئی قوم آئے گی جس میں سے وہ نکلے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر دجال آ گیا اور میں زندہ ہوا تو تم فکر مت کرنا، میں تمہاری حفاظت کروں گا، اور اگر وہ آ گیا اور میں اس دنیا سے جا چکا ہوا تو ہر بندہ اپنے نفس کی حفاظت خود کرے اور اپنے آپ کو خود بچائے۔ تو دوستو، دعا یہ ہے کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے دجال آ جائے تو ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے ساتھ ہو، اور اگر ہم وفات پا جائیں تو ہماری اولاد حضرت امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے ساتھ ہو۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ دجال اس وقت آئے گا جب ہم دجال کے بارے میں بات چیت کرنا چھوڑ دیں گے، تو ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ دجال کے بارے میں بات چیت کریں اور یہ علم سے بھرپور ویڈیو لوگوں سے شیئر کریں۔ برائے مہربانی لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔